بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جویائے حق قسط نمبر 5۔ پچھلی قسط میں مابا نے بحیرہ راہب کو اپنی سوانح حیات میں یہ سنایا کہ وہ اپنے شہر سے نکل کس کس کلیسا میں گیا اور کس کس بزرگ سے ملتا رہا، اور آخرکار وہ مایوس ہو کے ان کے پاس پہنچا ہے اور اس کے پاس کوئی راہ نجات نہیں ہے جہاں سے اسے حق مل سکے، اور بحیرہ اس کو یہی بتاتا ہے کہ میں خود بھی عیسائیت سے مایوس ہو چکا ہوں۔ قسط نمبر 5۔ ایک نئی شمع روشن ہونے والی ہے۔ اب مابا بالکل مایوس تھا، اسے نہ اپنی نجات کی کوئی صورت نظر آتی تھی اور نہ کسی عنوان سے اطمینان قلب حاصل ہوتا تھا۔ آخر یاس کے ناپید سمندر میں وہ ہاتھ پاؤں مار کے ابھرا اور کہا، پھر آپ ہی بتائیے کہ میں کیا کروں اور کس کے پاس جاؤں؟ بحیرہ: کیا بتاؤں اور کس کے پاس جانے کا بتاؤں، سوائے اس کے کہ خاموشی سے میری خانقاہ میں بیٹھ کے میری طرح اپنے پیدا کرنے والے کو یاد کرتے رہو اور اس وقت کا انتظار کرو جب خدا ایک نئے ہادی اور رسول کو بھیج کے دنیا کو غلطیوں سے بچائے گا، کیونکہ میرے علم میں ایک نئی شمع ہدایت روشن ہونے والی ہے۔ مابا: کیا کسی نئے پیغمبر کے ظہور کی امید ہے؟ بحیرہ: یقینی امید ہے۔ موجودہ دنیا حق پرستی کے لحاظ سے نہایت ہی تاریکی میں ہے، اور اسی حالت میں خدا اپنے کسی ناموس کو ہدایت کے لیے ضرور بھیجا کرتا ہے۔ مابا: کاش مجھے معلوم ہوتا کہ وہ شمع کہاں روشن ہوگی۔ بحیرہ: وہ کہیں روشن ہو، اس کی شمع ہر ملک اور ہر شہر میں پہنچ جائے گی۔ مابا اداسی کے لہجے میں: تو پھر میں کیا کروں اور کہاں جاؤں؟ بحیرہ: اسی خانقاہ میں بیٹھ کے اس ناموس الہی کے ظہور کا انتظار کرو اور عبادت الہی میں مصروف رہو۔ یہ سن کر مابا دیر تک سر جھکا کے غور کرتا رہا، پھر سر اٹھا کے بولا، اگر گستاخی نہ ہو تو میں کچھ اپنی حالت عرض کروں؟ بحیرہ: ضرور بیان کرو۔ مابا: متواتر ناکامیوں نے اب مجھ میں بے صبری پیدا کر دی ہے اور زیادہ انتظار کی طاقت نہیں۔ ساری زندگی اس جستجو میں صرف ہو گئی اور کچھ نتیجہ نہ ہوا، اب نا امیدی حوصلہ پست کیے دیتی ہے۔ بحیرہ: سچی جستجو اور طلب صادق کے لیے صبر لازمی ہے۔ جستجو حق میں بڑی بڑی ناکامیاں برداشت کرنا پڑتی ہیں۔ مابا: کاش مجھے جستجو کرنے کا ہی موقع ملتا، خاموش بیٹھنا تو اب دشوار ہے۔ بحیرہ: تم جستجو کے لیے تیار ہو؟ میں خود چاہتا ہوں کہ کوئی صاحب ہمت جستجو کرنے والا ملے۔ اگر تم اس فرض کو انجام دے سکو تو میرے دل سے بہت بڑا بار ہٹ جائے گا، کیونکہ مگر سوچ لو، اس میں بڑی بڑی زحمتیں اور ہر قدم پر خطرے ہیں۔ مابا: میں بڑی خوشی سے ہر زحمت کو برداشت اور ہر خطرے کا مقابلہ کروں گا، اور خاموش بیٹھنے کی بنسبت مجھے صحرا نوردی اور دشت و در کی خاک چھاننے میں زیادہ لطف آئے گا۔ بحیرہ: تم میں ایسی مستعدی ہے تو میں جہاں بتاؤں جاؤ، خدا تمہاری کوشش میں برکت دے گا۔ میں اس خانقاہ میں اسی جستجو میں 60-70 برس سے بیٹھا ہوں، اس لیے کہ مجھے کتب قدیمہ اور اپنے مرشد علماء باطن سے معلوم ہوا تھا کہ دنیا میں عنقریب ایک زبردست ناموس الہی کا ظہور ہونے والا ہے۔ ابتدائی زمانہ یوں گزرا کہ میں خود ہر وارد و صادر کی خدمت کرتا اور ہر شخص کی شکل و شمائل اور عادات و خصائل پر غور کرتا، مگر کوئی شخص نہیں ملا جس سے وہ صفات ظاہر ہوتے۔ آخر مجھے جستجو نے تھکا دیا اور قواعد جسمانی جواب دینے لگے۔ مجبوراً میں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اپنے کوٹھے کے حجرے میں رہتا، میرے مرید آنے والے راہبوں کی خدمت کرتے اور کھڑکی کھول کے اوپر سے انہیں ایک نظر دیکھ لیا کرتا تھا۔ اس زمانے میں یہاں اسی درخت کے نیچے جہاں تم نے بچھونا بچھایا ہے، ایک عربی قافلہ آ کے ٹھہرا۔ وہ سب تاجر لوگ تھے اور مال تجارت لے کے ملک شام کو جا رہے تھے، جنوب کی طرف جو صحرا چلا گیا ہے۔ اس کا سلسلہ خدا جانے کہاں ختم ہوا ہے۔ اسی میں یہ ابنائے بادیہ رہتے ہیں اور پانی کی تلاش میں ہر طرف مارے پھرتے ہیں۔ جہاں کہیں پانی کا کوئی مستقل چشمہ ہے وہاں کچھ آبادی ہو گئی ہے، ورنہ جس جگہ جب تک پانی رہتا ہے خیمہ ڈال لیتے ہیں اور اس کے ختم ہوتے ہی کسی اور چشمے کی تلاش میں چل کھڑے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں میں نہ کسی قسم کی تعلیم ہے، نہ تربیت، درندوں میں
اور ان میں کوئی فرق نہیں۔ بت پرستی ان کا دین ہے اور قتل و غارت ان کا پیشہ۔ ذرا ذرا سی بات پر جھگڑے ہوتے ہیں اور روز تلوار چلا کرتی ہے۔ لہذا ایسے لوگوں میں شمع ہدایت کا روشن ہونا بالکل امید کے خلاف تھا، اور کسی دیندار مسیحی کے وہم و گمان میں بھی نہ گزر سکتا تھا کہ ان لوگوں پر خدا کی نظر عنایت ہوگی۔ فقط حق کی میزبانی ادا کرنے کے خیال سے میں ان لوگوں کو یہاں ٹھہرنے کی اجازت تو دیتا، مگر ان کے آنے اور ٹھہرنے کی ذرا بھی پرواہ نہ کرتا، باوجود اس کے کہ کبھی کبھی اس قوم کے سنجیدہ شریفوں کی حالت کا اندازہ ضرور کر لیا کرتا۔ کتب آسمانی میں صاف صاف بتایا گیا ہے کہ اس شمع ہدایت کی کرنیں فاران کے پہاڑوں سے نکلے گی، اور فاران کے پہاڑ انہی جاہل اور وحشی لوگوں کی سرزمین میں ہیں۔ اسی خیال سے میں نے اس عربی قافلے پر ایک نظر ڈالی اور ہر شخص کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ ان میں ایک نہایت ہی حسین اور خوبرو اور نو عمر لڑکے کے چہرے پر مجھے کچھ ایسی روشنی نظر آئی کہ دل بے اختیار اس کی طرف کھنچنے لگا۔ بےتاب ہو کے نیچے اتر آیا، ان لوگوں سے ملا، ان کی دعوت کی اور ان کی صحبت میں دیر تک بیٹھ کے اس نو عمر لڑکے کے حالت کی اندازہ کیا۔ اس وقت بڑی کڑی دھوپ تھی، مگر جس درخت کے نیچے یہ لوگ اترے ہوئے تھے اس پر ایک ابر کا ٹکڑا تھا جس کے سایہ میں ایسی خنکی و فرحت تھی کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اتنے میں وہ لڑکا اٹھا اور پانی لانے کے لیے اس حوض کی طرف چلا جو گرجی اور خانقاہ کے درمیان میں ہے۔ حوض پر دھوپ تھی اور میرے دل میں خیال گزرا کہ اس خوبصورت لڑکے کے تر و تازہ پھول کے سے رخسار دھوپ میں کملا جائیں گے۔ پچھتانے لگا کہ خود میں نے جا کر پانی کیوں نہ لا دیا، اور ایک معتقد راہب کو اشارہ کیا کہ تم جا کے پانی لا دو، مگر اس لڑکے نے راہب کی عنایت کا نہایت ہی خندہ پیشانی سے شکریہ ادا کیا اور کہا، آپ کو تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں، اپنا کام میں خود ہی کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ حوض پر گیا اور میں نے دیکھا کہ اس کے پہنچنے سے پہلے ہی ابر نے ہٹ کر اسے اپنے سائے میں کر لیا۔ اس چیز نے میری حیرت و گرویدگی اور بڑھا دی، اور اپنے مہمانوں سے پوچھے، یہ کون صاحبزادے ہیں؟ میرے سوال پر ان میں سے ایک شخص کا چہرہ بشاش ہو گیا، اس نے کہا، یہ میرا فرزند ہے، اور اس نے شکل و صورت کے ساتھ ایسے اچھے خصائل و عادات پائے ہیں کہ جو دیکھتا ہے وہ اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے۔ مجھے ان صاحبزادے کے چہرے پر حق کی تجلی نظر آتی ہے، اور میرا خیال ہے کہ ان کی کوئی خاص شان ہوگی۔ عرب اکثر کاہنوں اور کاہنہ عورتوں کا بھی یہی قول ہے۔ اب وہ خوبرو لڑکا پانی لے کے آیا، ہاتھ منہ دھوئے اور ایک طرف بیٹھ کے ہماری باتیں سننے لگا۔ اس وقت میں نے اس عرب سے پوچھا، آپ لوگوں کا دین کیا ہے؟ عرب: ہم اپنے دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں اور اپنی زندگی میں آزاد ہیں۔ اب میں نے اس لڑکے کی طرف توجہ کی اور پوچھا، صاحبزادے آپ کا مذہب کیا ہے؟ لڑکا: میں نے تو ابھی تک کسی بت کے آگے سر نہیں جھکایا، میرے دل میں حق کی ایک جستجو پیدا ہو گئی ہے، اسے ڈھونڈتا ہوں مگر ابھی تک نہیں ملا۔ میں: آپ نے شاید ہماری اور یہود کی کتب آسمانی پڑھی ہوں گی، اور انہوں نے آپ کے قومی و مذہب کی غلطی آپ پر آشکار کر دی ہوگی۔ لڑکا: میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، ہماری قوم امی ہے، مجھے نہیں خبر کہ آپ کی آسمانی کتابوں میں کیا ہے، لیکن خود میرا دل مجھے یقین دلا رہا ہے کہ اہل عرب غلطی پر ہیں۔ بحیرہ مسکرا کے: اور ہمارے دین کی نسبت آپ کا کیا خیال ہے؟ لڑکا: گناہ سے میں آپ کو بھی بری نہیں پاتا۔ بحیرہ: میری گناہ بتائیے کہ میں ان سے توبہ کروں۔ لڑکا: آپ کا سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ اس کے جواب پر میں چونک پڑا اور بے اختیار میری زبان سے نکلا، شرک؟ کیا آپ اپنی قوم کی طرف ہمیں بھی بت پرست سمجھتے ہیں؟ میرے چونکنے پر وہ لڑکا ہنسا، پھر اس کے چہرے پر یکایک ایک نہایت ہی گہری متانت پیدا ہو گئی اور عجیب دلکش لہجے اور پر اثر الفاظ میں بولا، خدا کا اصلی اور حقیقی مذہب توحید ہے، جس کا اس سے زیادہ ثبوت کیا ہوگا کہ خود انسان کی فطرت اپنی خاموشی کی معنی خیز زبان سے ایک بے مثال اور قادر مطلق خدا کو پکار رہی ہے۔ یہ سوال کہ تمہارا خدا کون ہے، بت پرستی کرو، ستارہ پرستی کرو، اسرائیلی سے کرو، نصرانی سے کرو، مجوسی سے کرو، سب کہیں گے وہ خدائے واحد بے ہمتا و قدیم۔ اہل مذہب کو چھوڑ کے ایک ملحد و بے دین دہریے سے یہی سوال کرو، وہ بھی اپنے آپ کو ایک قوت ابدی کے تابع مانے گا، جس کے معنی یہ ہے کہ اس کی فطرت بھی اس خدائے بزرگ و برتر کے عظمت و جبروت کو مان رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کو بھی
ہر دل خود بخود محسوس کر رہا ہے کہ خداوند جل جلالہ کے جو صفات ہیں، ان صفات کے دو شخص نہیں ہو سکتے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر گروہ اور ہر مذہب بظاہر توحید کے قائل ہیں، اور ادنیٰ توجہ سے واضح ہو جاتا ہے کہ ہمارا اصلی خدا یہی ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے، اور یہی اصلی اور فطری دین ہے۔ لیکن اس اصلی دین و مذہب کا پتہ لگانے کے بعد دنیا کے موجودہ مذہبوں پر نظر ڈالیے تو صاف نظر آ جائے گا کہ یہ خدا پرستی و توحید سب میں معشوش ہو گئی ہے۔ یہود عزیز کو خدا کا بیٹا بتاتے ہیں، تم مسیح کو خدا کا فرزند بتاتے ہو اور تین خداؤں کے قائل ہو۔ بت پرست یا تو اپنے تمام بزرگوں اور مقتداؤں کی مورتیاں بنا کے پوجتے ہیں، یا اپنے خیالی قوہ کی جدا مثالیں قائم کر کے ان کی پرستش کرتے اور ان میں طرح طرح کے کرشمے مانتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی حیرت کی بات ہے کہ خدا کو مانتے سب ہیں اور سب اسے واحد اور بے ہمتا بھی بتاتے ہیں، مگر عبادت دوسروں کی ہو رہی ہے، اور جو پرستش و تعظیم خداوند تعالیٰ کے لیے خاص ہے وہ ہر حجر و شجر اور ہر ذلیل شے کے ساتھ عمل میں آ رہی ہے، نہیں عمل میں آتی تو اس حضرت رب العزت کے ساتھ۔ اس کی یہ تقریر سن کر میں کانپ گیا اور مجھے نظر آ گیا کہ واقعی ہم سب انتہا درجے کی جہالت و ضلالت میں مبتلا ہیں، اور دنیا میں کوئی شخص نہیں جو ہمیں ہماری غلطیوں سے آگاہ اور متنبہ کرے۔ میں نے کہا صاحبزادے، آپ کی باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، مگر کتب آسمانی کے مضامین اور ان کی تعلیمیں ضرور آپ کے گوش گزار ہوئی ہیں۔ لڑکا: نہیں، میں نے کتب آسمانی کو نہ دیکھا ہے اور نہ ان کی باتوں کو سنا ہے، مگر ضرورت ہی کیا ہے؟ یہ اوپر کا خاموش آسمان، اس کے یہ روشن متحرک ستارے، اس صحرائے لک و دک کا ایک ایک ذرہ، اور ان سرب فلک پہاڑوں کی ہر ہر چوٹی، کیا کتاب عبرت و نصیحت کا حکم نہیں رکھتی؟ ان میں سے ہر چیز اس کی کبریائی کو ظاہر کرتی ہے اور اس کے پر عظمت اور پر جلال نام کا وظیفہ پڑھ رہی ہے۔ اگر آپ سبق لینا چاہیں تو ہر چیز سے سبق مل سکتا ہے۔ اس تقریر نے مجھے اور حیران کر دیا اور بے اختیار میرا جی چاہا کہ جھک کے اس کے قدم چوم لوں اور حلقہ بگوش عقیدت بن جاؤں۔ میں نے ادب سے کہا، آپ کے ایسے صاحب بصیرت انسان کا صحرائے عرب کے کسی گمنام مقام میں پڑا رہنا دنیا پر ظلم ہے۔ آپ اس خانقاہ میں تشریف رکھیے، اسے اپنا مسکن اور مجھے اپنا خادم تصور فرمائیے، مجھے یقین ہے کہ آپ کی تعلیم سے ہم لوگ ہدایت پائیں گے۔ اس کا جواب اس نے یہ دیا، ہدایت کی ضرورت میرے وطن کے گمراہوں کو یہاں کے لوگوں سے زیادہ ہے۔ مجھے ابھی نہیں معلوم کہ میں کس لیے ہوں اور نہ اس کی مجھے ہدایت کی گئی ہے کہ کیا کروں۔ میرے دل میں ایک ذوق شوق اور ایک تشنگی سی ہے، لیکن پانی نہیں ملتا اور نہیں جانتا کہ تشنگی کیوں کر اور کس چیز سے رفع ہوگی۔ میں نے اپنے آپ کو خدائے واحد لا یزل کی مرضی پر چھوڑ دیا ہے، اور جو کام وہ مجھ سے لے گا اس کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی طرح میں بھی پاؤں توڑ کے یہاں بیٹھ جاؤں، مگر یہ زندگی بھی میرے لیے تسکین بخش نہیں ہے۔ آپ ترک لذات اور ترک دنیا کو خدا پرستی خیال کرتے ہیں، مگر میرے نزدیک یہ منشاء تخلیق اور حکمت ربانی کے خلاف ہے۔ خدا نے دنیا میں جو لذتیں اور نعمتیں عطا کی ہیں، ان کو چھوڑنا ناشکری اور کفران نعمت ہے۔ اس بچے کے یہ الفاظ سن کر میں گھبرا گیا اور چونک کے کہا، تو کیا زہد و تقویٰ اور عبادت و ریاضت کے آپ خلاف ہیں، اور ہم جو زندگی کا زیادہ حصہ عبادت میں صرف کرتے ہیں یہ بیکار ہے؟ لڑکا: مگر عبادت کیا ہے؟ اپنے آپ کو خدا کی مرضی اور فطرت الہی پر چھوڑ دونا، شب و روز کونے میں بیٹھ کے ذکر کرنا ہی عبادت نہیں۔ حقیقی و اصلی عبادت یہ ہے کہ ہر دنیوی کام کی اس کی مرضی کے مطابق انجام دیا جائے، اور ہم سے کوئی ایسی حرکت نہ صادر ہو جو اس کے منشاء تخلیق کے خلاف ہو۔ زہد و اتقاء صرف ان لغزشوں سے بچنے کا نام ہے جو مشاغل دنیاوی میں مبتلا ہونے کے وقت قدم قدم پر پیش آتی ہے۔ اسی سے ظاہر ہے کہ ان مشاغل کو چھوڑ دینا پرہیزگاری نہیں، بلکہ پرہیزگاری یہ ہے کہ دنیا کے کاموں کو لغزشوں سے بچ کے حقوق العباد کا لحاظ رکھ کے اور حکمت الہی کے تابع ہو کے اسے انجام دیا جائے، اور یہی اصل عبادت ہے۔ اس کے بعد مجھے اس عجیب و غریب لڑکے سے گفتگو کرنے کی جرت نہیں ہوئی۔ میں دیکھتا تھا کہ اس کی باتیں میرے اصول و رہبانیت اور عبادت گزاری کی زندگی کو درم برم کیے دیتی ہیں،
اور میرے نفس کو یہ گوارا نہ ہوا کہ ایک کمسن لڑکے کے کہنے سے اپنی زندگی بھر کے سرمایہ زہد و تقویٰ سے دستبردار ہو جاؤں۔ پھر میں نے کوئی بات اس سے نہیں پوچھی اور اس کے چہرے خد و خال، وضاقتہ اور عادات و اطوار کو غور سے دیکھنے لگا اور دل میں خیال کیا کہ اس کی کوئی خاص شان ضرور ہونے والی ہے، اور کیا عجب کہ یہی وہ ناموس ہو جس کی انبیاء سلف پیشگوئی کرتے آئے ہیں۔ اب میں نے اس کے ولی اور ہمراہی بزرگ سے پوچھا، یہ آپ کے کون ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ میرا فرزند ہے۔ اس کو میرے دل نے نہ مانا اور ان سے کہا، آپ ان صاحبزادے کو اپنا فرزند بتاتے ہیں، مگر مجھے اس میں شک ہے، اس لیے کہ انہیں تو یتیم ہونا چاہیے۔ یہ سن کر وہ معزز عرب مسکرایا اور کہا، آپ کا خیال صحیح ہے، یہ میرے مرحوم بھائی کا فرزند ہے، مگر میں نے اسے خاص اپنی اولاد کی طرح پالا ہے۔ یہ جواب سن کے مجھے قطعی یقین ہو گیا کہ اس خوبرو لڑکے کی کوئی شان ہونے والی ہے، اور اس کے چچا سے کہا، آپ انہیں حفاظت سے رکھیں اور ان کی پوری نگہبانی کریں، اس لیے کہ ان میں جو باتیں مجھے نظر آتی ہیں اگر یہود کو نظر آئیں گی تو ان کے دشمن اور خون کے پیاسے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد میں نے 3 دن تک ان لوگوں کو اپنا مہمان رکھا، جہاں تک بنا ان کی خاطر کی۔ چوتھے روز وہ لوگ مجھ سے رخصت ہو کے چلے گئے اور میں نے اس نو عمر خوبرو لڑکے کو بڑی حسرت کے ساتھ رخصت کیا۔ اس واقعے کو 40 برس کے قریب زمانہ گزر گیا ہے اور آج تک پھر کبھی اس عربی نژاد لڑکے کا کچھ حال نہیں معلوم ہوا۔ ماں با، کیا پھر کوئی عربی قافلہ ادھر سے نہیں گزرا؟ بحیرہ، گزرا کیوں نہیں؟ ہر سال 20 قافلے آتے ہیں مگر وہ قافلہ پھر نہیں آیا۔ مجھے یقین ہے کہ اس نو عمر لڑکے کی کچھ شان ضرور ہوئی ہوگی، اور کیا عجب کہ وہی وہ نئی شمع ہو جو روشن ہونے والی ہے۔ تم کو اگر حق کی جستجو ہے، اس جستجو میں ہر مشکل کا سامنا کرنے کو تیار ہو، تو عرب کے اس جنوبی صحرا میں جاؤ، اسے ڈھونڈ نکالو، تمہارے شبہات اسی سے رفع ہوں گے اور وہی تم کو صراط مستقیم کا پتہ دے گا۔ میں خوشی سے جاؤں گا اور سر کے بل جاؤں گا، مگر کچھ پتہ تو دیجئے کہ وہ کہاں اور کس شہر یا قریے میں ہے، اور کس گروہ اور قبیلہ سے ان کا تعلق ہے۔ ماں با، بحیرہ، مجھے کچھ نہیں معلوم، لیکن اگر تمہیں سچا شوق ہے تو خود ہی ڈھونڈ نکالو۔ من طلبہ وجدہ۔ ماں با اٹھنے کا قصد کر کے، تو پھر میں جاتا ہوں، لیکن جانے سے پہلے مجھ سے اس بات کا اقرار کرتے جاؤ کہ مجھے برابر اپنے حالات لکھتے رہو گے۔ عرب تاجروں کے قافلے برابر ارض شام میں آیا کرتے ہیں اور سب اسی طرف سے ہو کے گزرتے ہیں۔ تم مجھے جب کوئی تحریر بھیجنا چاہو گے بھیج سکو گے، اس لیے تم پابندی کے ساتھ اپنے سفر اور اپنی جستجو کے حالات مجھے لکھتے رہنا، اور جب منزل مقصود پہ پہنچنا تو مجھے اس لڑکے کے حالات سے اطلاع دینا کہ اب اس کی کیا شان ہے اور وہ کیا کرتا ہے۔ میں تمہاری تحریروں کو پڑھ کے اس کی حالت کا اندازہ کرتا رہوں، اور جب یقین آ جائے گا کہ پیمبران سلف کی خوشخبریاں اور خدا کے قدیم وعدے اسی کی شکل میں نمودار ہوئے ہیں، تو میں اس معذوری و کبر سنیس پر بھی گرتا پڑتا وہاں حاضر ہوں گا، اور ہم تم دونوں ایک ساتھ ان کے قدم چومیں گے۔ مابا نے اس کا وعدہ کیا اور اس کے دل میں جستجو حق کا ایسا جوش پیدا ہو گیا کہ اسی وقت رخصت ہو کے اٹھا، بحیرہ کے قدم چومے، نیچے اترا، اپنا اختر و بخترہ سنبھالا، اور بغیر اس کے کہ منزل مقصود کا کچھ بھی سراغ معلوم ہو، جنوب کی راہ لی اور صحرائے عرب میں غائب ہو گیا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ اب ہمارا مہبا کس طرح آقا صلاۃ والسلام کی تلاش میں سرگرداں رہتا ہے، اس کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔